بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ سرزمین فلسطین کی اہمیت۔ سرزمین فلسطین نہایت ہی مبارک اور محترم جگہ ہے۔ یہ سرزمین آسمانی پیغامات اور رسالتوں کا منبع اور سرچشمہ رہی ہے۔ یہ قبلہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے اسرا ہے، جہاں نماز پڑھنا حرمین کے بعد سب سے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ یہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ جگہ مقام حشر ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اس سرزمین بیت المقدس پر اپنی موت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی۔ اس کی تعمیر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمائی۔ اس لیے مسئلہ فلسطین ایسا اہم ترین مسئلہ ہے کہ مسلم معاشرے کے ہر فرد کے ذہن میں ہر وقت اجاگر رہتا ہے، چاہے وہ مسلم معاشرہ بذات خود کسی بھی بحران کا شکار ہو یا ان کے اپنے حالات جس قدر بھی خراب ہوں۔ مسئلہ فلسطین کبھی بھی ذہنوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء کرام اس خطبے کے فضائل اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے تسلسل سے کتابیں تحریر کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے متعدد کتابوں کے نام مؤلفین بھی ذکر کیے اور اس چیز کی گواہی الہامی شریعتوں، عالمی قوانین میں واضح طور پر موجود ہے۔ مسلمانوں کے ازلی اور ابدی دشمن یہود نے اکثر مسلمانوں کو ٹھیسیں پہنچانے کے لیے اسی مقدس زمین کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہمیشہ سے اس مقدس سرزمین کی بے حرمتی کرتا چلا آ رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں یہودی مسلمانوں پر غزہ میں، جو کہ فلسطین کا علاقہ ہے، مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ وہاں موجود مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کی قبلہ اول کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرنا ضروری سمجھا۔ اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ لوگوں کو بتایا جائے کہ قبلہ اول کی اہمیت اور اس کی فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں بھی اس کی فضیلت موجود ہے۔ حضور کا مقام معراج بیت المقدس اور اس کے احاطے میں مسجد اقصی کا وجود مسلمانوں کے ہاں عقیدے سے متعلق ہے۔ اس کا مسلمانوں کی تاریخ سے ناقابل فراموش اور گہرا تعلق ہے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے اس تاریخی تعلق کو کسی بھی صورت اسلامی تاریخ سے نکالنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ امت کی پہچان ہے۔ یہ امت مسلمہ کی اساسی علامت اور امت اسلامیہ کے ہاں مقدس مقام ہے۔ بیت المقدس کو یہ مقام کیوں نہ ہو، اللہ کی کتاب صبح و شام ہمیں یاد کرواتی ہے
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آیت کے اس حصے میں اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی کی شان بیان فرمائی، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اپنے محبوب کو معراج کروائی اور اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی برکتیں۔ یہ کہ اس دینی برکتیں یہ ہیں کہ وہ سرزمین پاک وحی کے اترنے کی جگہ ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی عبادت گاہ اور ان کی قیام گاہ بنی اور ان کی عبادت کا قبلہ بنی۔ اور دنیاوی برکتیں یہ ہیں کہ وہاں قرب و جوار میں نہروں اور درختوں کی کثرت تھی، جس سے وہ زمین سرسبز و شاداب ہے، میووں اور پھلوں کی کثرت سے بہترین عیش و راحت کا مقام ہے۔ فلسطین جو در حقیقت شام میں واقع ہے، یہ انتہائی مقدس اور بابرکت زمین ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں سے اپنا گھر تعمیر کروایا، اور یہی وہ مقدس سرزمین ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ یہی وجہ ہے اس سرزمین کو انبیاء اکرام علیہ السلام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط علیہ السلام کو ان کی قوم سے نجات دے کر اسی بابرکت زمین کی طرف ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرمائی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلاد شام میں مقدس سرزمین یعنی بیت المقدس کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد ان کو اپنے دشمنوں پر جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنے پیچھے پیٹھ نہ پھیرو کہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بستی کے لیے لفظ مقدس کے ساتھ بیان فرمایا، اے قوم، مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ اس سرزمین کو مقدس اس لیے کہا گیا کہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی رہائش گاہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء اکرام علیہ السلام کی سکونت سے زمینوں کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے، دوسروں کے لیے باعث برکت ہوتی ہے۔ یہ مقدس سرزمین موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ایمان لانے والے، ادب و احترام کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ ان کے لیے جو بہت فتنہ گر، عہد شکنی کرنے والے، آسمانی کتب میں تحریف کرنے والے، حق کو چھپانے والے، انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت کو قتل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وہاں اس سرزمین کو بابرکت سرزمین کہتے ہوئے فرمایا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا، اس بابرکت سرزمین سے مراد ملک شام کی زمین ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی
اسی سرزمین میں بسایا اور ساتھ اس سرزمین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے پرسکون جگہ قرار دیا۔ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، اور ہم نے مریم اور ان کے بیٹے کو نشانی بنا دیا، انہیں ایک بلند رہائش کے قابل اور آنکھوں کے سامنے بہتے پانی والی سرزمین میں ٹھکانہ دیا۔ ایک قول کے مطابق اس سرزمین سے مراد بیت المقدس ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد دمشق یا فلسطین کی سرزمین مراد ہے۔ اس بارے میں اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔ مسجد اقصیٰ وہ عظیم مسجد ہے جس کی قسمیں خود خالق کائنات نے کھائی ہیں۔ والتین والزیتون، انجیل کی قسم اور زیتون کی قسم۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ والزیتون کی تفسیر میں حضرت کعب بن احبار اور امام قتادہ ابن زید کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا کہ والزیتون سے مراد بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کو اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کائنات میں جب سوائے کعبہ کے کوئی مسجد نہیں تھی تو دوسرا گھر اللہ کا یہی مسجد اقصیٰ تھی۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں میں نے عرض کیا ایو مسجد وُدِیَ فی الارض اولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کیا ان دونوں میں کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا۔ مسجد اقصیٰ میں اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز کے برابر ملتا ہے، اس کا اپنے قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 25 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ جس مسجد میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے وہاں نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا مسجد نبوی افضل ہے یا بیت المقدس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میری اس مسجد میں ایک نماز اجر و ثواب کے اعتبار سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ میں 4 نمازوں سے افضل ہے، یعنی زیادہ ثواب ہے، اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ ان قریب فرمایا کہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑے کی رسی کے بقدر زمین کا ایک ٹکڑا ہو جہاں سے وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکے اور بیت المقدس کی زیارت کو جا سکے، ایک نظر دیکھ لینا پوری دنیا۔ فرمایا کہ دنیا یا جو کچھ اس میں ہے، فرمایا اس سے افضل ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا مسلمانوں کے دلوں میں مسجد اقصیٰ کی محبت بری ہوئی ہے، اسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ بیان فرماتی ہیں جو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک حج اور عمرہ کا احرام باندھے اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یا اس کے لیے جنت واجب کر دی جائے گی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا، پھر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک کا کچھ حصہ یعنی ہجرت کے تقریباً 1.5 سال بعد تک یہیں مسجد اقصیٰ یہ قبلہ رہی۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قبلہ کو کعبہ بنا دیا، یعنی مسجد حرام کو کعبہ بنا دیا۔ حدیث مبارکہ میں چند مقامات ایسے ذکر کیے گئے ہیں جن کی طرف قصداً
سفر کرنا، رخصتے سفر باندھ کر جانے کی اجازت فرمائی گئی ہے۔ ان میں سے ایک مسجد اقصیٰ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، صرف 3 مساجد کی طرف سفر کے لیے کجاوے کسے جائیں: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ زمین کی پشت پر مسجد اقصیٰ وہ واحد جگہ ہے جس میں ایک ہی وقت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اجتماع ہوا اور باجماعت نماز ادا کی گئی۔ یہ اعزاز کسی اور جگہ کو، کسی اور مسجد کو حاصل نہیں۔ یہ اعزاز ہمارے پیارے پیغمبر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی اور فرمایا کہ قرب قیامت جب فتنے بکثرت ہوں گے تو فرمایا کہ بہت سے علاقوں میں فتنے برپا ہوں گے، ایمان اور اہل ایمان زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا ستون اٹھایا گیا، میں نے اسے دیکھا تو وہ ایک نور تھا جو شام کی طرف چلا گیا۔ یاد رکھو جب فتنے رونما ہوں گے تو ایمان شام میں ہوگا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن حوالہ روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا تم الگ الگ گروہوں میں بٹ جاؤ گے، ایک گروہ شام میں، ایک یمن میں، ایک عراق میں۔ ابن حوالہ نے کہا، اللہ کے رسول مجھے بتائیے اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کس گروہ میں رہوں؟ آپ نے فرمایا اپنے اوپر شام کو لازم کر لو، کیونکہ شام کا ملک اللہ کی بہترین سرزمین ہے۔ اور دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی جس کا وہ مستحق ہے۔ پھر دجال کا ذکر فرمایا میں تمہیں اس دجال سے ڈراتا ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ بلا شبہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے خبردار کیا، لیکن میں تمہیں اس کے متعلق ایک ایسی بات کہتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، نہیں آگاہ کیا۔ فرمایا وہ دجال کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ رب العالمین یک چشم نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ دجال 40 دن تک زمین میں رہے گا، اس کی سلطنت پانی کے ہر گھاٹ تک پہنچ جائے گی، البتہ وہ 4 مسجدوں میں نہیں جا سکے گا: خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور کوہ طور۔ دجال جیسے بڑے فتنے کا تعلق بھی فلسطین کی مقدس سرزمین میں کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ باب لد کے پاس اسے پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ باب لد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے جہاں سیدنا عیسیٰ ابن مریم دجال کو قتل کریں گے۔ یہودی مسلمانوں پر جتنا چاہیں ظلم کر لیں، مگر ہمارا ایمان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ تمام کے تمام یہودی قتل نہ ہو جائیں، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهوديون يهودا فيقتل المسلمون حتى يكتبي اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتل الا غرق۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں مسلمان یہودیوں کو بڑی ماریں ماریں گے، یعنی ان پر غالب آ جائیں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپتا پھرے گا
اور وہ پتھر درخت یہ کہے گا اے مسلم، اے اللہ کے بندے ادھر آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو مار ڈال۔ مگر غرقد ایک ایسا نہ کہے گا، ایسا نہ کرے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ جب مسلمان یہودیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کریں گے اور ان پر غلبہ پائیں گے، اس وقت ایک ایک یہودی درختوں اور پتھروں کے پیچھے چھپتا پھرے گا تاکہ مسلمانوں کی مار سے بچ جائے۔ مگر جس درخت یا پتھر کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوگا وہ پکار کر مسلمانوں کو بتائے گا۔ دوسرے درختوں کے برخلاف اپنے پیچھے چھپے ہوئے یہودی کو نہ بتانا یہ غرقد کا کام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل سرزمین اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں، اور یہی یہودی اربوں روپے انہیں صرف کر رہے ہیں تاکہ غرقد کے درخت کو کثرت کے ساتھ کاشت کریں جو ان کی حفاظت کرے گا۔ شام کی سرزمین اور یہی سرزمین ہے جس میں میدان حشر قائم ہوگا۔ میدان حشر ملک شام کی سرزمین میں قائم ہوگا، اور یہی وہ سرزمین ہے جس میں اللہ رب العالمین میدان حشر قائم فرمائے گا۔ قیامت سے پہلے فرمایا ایک آگ لوگوں کو دھکیلتی ہوئی میدان حشر یعنی شام کی طرف لے آئے گی۔ وہ آگ صبح و شام ہر وقت ان کے ساتھ ہوگی، حتیٰ کہ وہ انہیں میدان محشر تک پہنچا دے گی، اور عرض شام پر ہی میدان محشر قائم ہوگا۔ بعض روایات میں ہے کہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اہل روم کی طرف سے اہل شام پر اقتصادی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ حضرت سیدنا ابو نضرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم جابر بن عبداللہ کے پاس تھے، انہوں نے فرمایا عنقریب اہل عراق کو ان کا کفیز اور درم کچھ فائدہ نہ دے گا۔ ہم نے کہا ایسا کیوں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ عجم سے ہوگا، وہ اسے روک دیں گے۔ پھر حضرت سیدنا جابر نے کہا کہ قریب ہے کہ اہل شام کو ان کا دینار اور مدی کچھ فائدہ نہ دے، تو ہم نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ تو سیدنا جابر نے کہا کہ یہ اہل روم کی طرف سے ہوگا۔ اس روایت کے مفہوم سے اہل فلسطین بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، جنہیں اسرائیل کی طرف سے متعدد پابندیوں کا سامنا ہے، اور موجودہ شام بھی مراد ہو سکتا ہے جسے حالیہ شورشوں کے سبب کئی اعتبارات سے اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے۔ ایسے ہی زمانہ خلافت راشدہ کے بعد اسلام کو جب عروج ملا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں 15 ہجری کو بیت المقدس کو فتح ہوا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ شرف عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر اپنی خلافت کے دوران 4 دفعہ ملک شام تشریف لائے۔ عیسائیوں نے بیت المقدس میں ہی آپ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا، بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کیں، جن کے بعد 500 برس سے زیادہ عرصہ تک یہ بیت المقدس سرزمین مسلمانوں کے قبضہ حکومت میں رہی۔ ایسے ہی بہت دفعہ اس سرزمین میں لوگوں کا اللہ رب العالمین کی مخلوق کا قتل عام بھی ہوا۔ اس سرزمین کے بہت سارے نام بھی ہیں، اور پھر ایک وقت گزرا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بہت فتوحات عطا فرمائیں۔ پھر وقت گزرتا رہا، اور جب عیسائیوں نے اپنا انتقام بدلہ لینا چاہا اور انہوں نے بہت سی جنگیں اسلام کے خلاف کی، ان جنگوں کو صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے۔ 13ویں 10ویں صدی کے آخر سے لے کر 13ویں صدی تک خطۂ ارض فلسطین اور بالخصوص بیت المقدس پر عیسائی قبضہ بحال کرانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑتے رہے۔ انہیں تاریخ عالم صلیبی جنگوں کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انہی جنگوں میں ایک بار پھر عیسائی بیت المقدس کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ نور الدین زنگی کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہوئے، مصر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام تک موصل اور حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے، تو حطیم کے بعد مقام پر تاریخ کی خوفناک جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے، اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے،
اور رینارڈ گرفتار ہوا۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا۔ سلطان نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی کہ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خون ریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے، رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 80 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ تمام فلسطین سے مسیح حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھا۔ اسی طرح نور الدین زنگی کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ بیت المقدس کے بعد یروشلم کی وہ مسیح حکومت بھی ختم ہوئی جو فلسطین میں قائم تھی۔ بیت المقدس پر تقریباً 76 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رکھی اور بالآخر 1947 اور 48 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی۔ بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا اور اس کے بعد 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیل نے پھر قبضہ کر لیا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ یہودی اپنی ازلی اور ابدی شرارتوں اور سازشوں کی بنا پر ہر دور میں نفرت و حقارت کا نشانہ بنتے رہے۔ ہر ملک نے کبھی نہ کبھی ان کو اپنی حدود سے ضرور باہر نکالا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شرارتوں اور سازشوں کی وجہ سے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا تھا۔ یہ خیبر میں جا کر رہے۔ ان کی یہ سازشیں اب بھی جاری ہیں۔ انہی سازشوں کے نتیجے میں انہوں نے 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے اسلام دشمن ممالک کی عالمی سازش سے مسلم دنیا کے عین وسط میں فلسطین کے علاقے میں یہودی ریاست قائم کر دی گئی۔ شہر مقدس اور قبلہ اول بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا اور اس کے بعد پھر یہودیوں نے تیسری عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس کے شہر پر خوفناک بمباری کی۔ مسجد اقصیٰ کا مرکزی دروازہ مسمار کر دیا اور مسجد کا ایک مینار بھی شہید کر دیا۔ جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے۔ ایسے ہی اس کے بعد جون 1967 کو اسرائیلی پارلیمنٹ نے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کی عرب حیثیت کو ختم کر کے اسرائیل کا جز قرار دیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اگست 1969 کو دنیا اسلام کا خوفناک ترین سانحہ پیش آیا۔ اس روز 3.5 گھنٹے تک مسجد نبوی میں آگ بھڑکتی رہی۔ مسجد کا ایک بڑا حصہ جل گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یادگار منبر بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ سارے عالم اسلام میں غیظ و غضب کی لہر دوڑ گئی، لیکن تاحال مسجد اقصیٰ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے جو اسے یہودیوں کے شکنجے سے آزاد کروائے اور اس کی حرمت کو بحال کرے۔ ستمبر 2017 کو سابق امریکی صدر نے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ امریکی سفارت خانے اگلے 3 برس میں بیت المقدس منتقل کر دیا جائے گا۔ ابھی گزشتہ چند دنوں سے فلسطین کے شہر غزہ پر اسرائیلی بمباری کر رہے ہیں۔ سینکڑوں مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں، سینکڑوں گھر مسمار ہو چکے ہیں، 20 عمارتیں گرا دی گئیں، ہسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا۔ آخر یہ معاملہ کب تک چلتا رہے گا؟ آخر مظلوم ظالم کو کب تک سہیں گے؟ کب کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا جو انہیں یہودیوں سے بچائے گا؟ کب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جانشین آئے گا جو مظلوم مسلمانوں کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا ان کو ظالموں کے ظلم سے بچائے گا؟ فلسطینی جو فلسطین پر جو قیامت گزر رہی ہے وہ ایک عالمناک اور دردناک داستان ہے جس کے نتیجے میں بے شمار فلسطینی شہید ہو گئے، ان کی عورتیں، بیوہ، بچے یتیم ہو گئے،
کتنے لوگ زخمی ہو گئے، ان کے گھر تباہ ہو گئے۔ اس صورتحال میں ہر مسلمان کو ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ تمام عالم اسلام کو حسب اطاعت ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم اپنے بھائیوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ فلسطین میں موجود نہتے مسلمانوں پر ظلم کرنے والے یہودی مسلمانوں کے ازلی و ابدی دشمن ہیں۔ ان کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تو سب لوگوں سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائے گا۔ اور فلسطین میں حالیہ ظلم، امریکہ کے بیان کے مطابق اہل فلسطین پر ظلم و بربریت کی ایک انتہا ہو چکی ہے اور عالمناک داستان رقم کی جا رہی ہے، مگر مسلمانوں میں سمت مسلم ممالک کے حکمرانوں کی جانب سے ابھی تک غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اور وہ شاید کسی سلطان صلاح الدین ایوبی یا محمد بن قاسم کی مدد کے منتظر ہیں۔ کئی پیمانوں پر اہل فلسطین کے بچوں کی جانب سے آنے والی تصاویر، ویڈیو کے ذریعے مسلمانوں کی ایمانی غیرت و جرت کو جگایا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے حکمران بننے والے وہ حکمران اتنے بغیرت ہو چکے ہیں کہ ان کو مسلمان بچوں کی، ان یتیموں کی اور ان مظلوموں کی آواز پر ان کے کان جو ہیں وہ کبھی بیدار نہیں ہو رہے۔ وہ اتنی گہری نیند میں برباد ہو چکے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بھی نہیں ڈرتے۔ ایسے ہی کسی نے کہا تھا کہ مسجد اقصیٰ تیری حرمت کے ہم وارث نہیں، ہم تو بس آنسو بہانا جانتے ہیں مرگ پر، ہم ہیں متروک زماں ہم در بدر ہم بے اثر، تارک قرآن زمین کا بوجھ ہیں ہم بے اثر، تیری حرمت کے امیر عمر و سلطان و صلاح الدین تھے، جن کی نظروں سے پگھلتے تھے بتان آزری، جن کے ہاتھوں میں دیے تھے عرش نے لوح و قلم، جن کے پاؤں چومتی تھی بحر و بر کی سرکشی، جن کی شمشیریں گرجتی تھیں نیاموں میں پڑی، وہ تو سلارے زمین تھے، وہ تھے فخر آسماں، ہم کو کیا نسبت ہے ان سے، ہم کہاں اور وہ کہاں، کفر کی زینت سے خیرہ ہے ہماری آرزو، موت سے لرزہ مسلم طالباں رنگ و بو، ہم تو بس دھوکے میں ڈالے جا چکے مغلوب ہیں، مسجد اقصیٰ تیری حرمت کے ہم وارث نہیں، تو پکار اب کسی سلارے با کردار کو، کیا خبر تیری ندا پر عرش کے روزن کھلیں، کیا خبر تیری نصرت کوئی اترے کہیں افلاک سے، مسجد اقصیٰ ہمیں اب آوازیں نہ دے، ہم تو بس آنسو بہانا جانتے ہیں مرگ پر، اس سرزمین پر یہ سرزمین پکار پکار کر کہہ رہی ہے کاش کوئی حضرت سیدنا عمر فاروق ظاہر ہوتا، ہمیں اس اسیری سے نجات دلاتا، کاش کوئی صلاح الدین ایوبی آتا، ہمیں اس قید و ظلم اور اس ظلم و بربریت سے کاش ہمیں کوئی آ کے بچاتا، حکمرانوں میں کوئی سلطان عبد الحمید ہوتا جو مادی نقصان اور اقتدار سے محرومی تو گوارا کر لیتا، لیکن اس کی غیرت اللہ رب العالمین کے گھر کا سودا نہ کرتی۔ اس مسئلہ کی حقیقت کو خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں، اس مسئلہ کے خلاف اپنا جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرنیٹ کا دور ہے، جتنی اللہ رب العالمین نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف آواز اٹھائے، جتنی ان کی مدد کر سکتا ہے ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ جو حکمران ہیں وہ تو بغیرت ہو چکے ہیں، ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی آواز پر لبیک کہیں اور ان کا ساتھ دیں۔ اللہ رب العالمین ہماری یہ دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائے، کوئی ایسا سامان پیدا کرے کہ اللہ رب العالمین کے گھر کی حرمت جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی رونقوں کو بحال فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی
مدد کرنے کی بھی توفیق عظیم عطا فرمائے۔